الہی دکھانے بہار مدینہ، الہی دکھانے بہار مدینہ، جہاں سو رہتا دیدار مدینہ، جہاں سو رہتا دیدار مدینہ، جہاں سو رہتا۔ حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ وعن سعید بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ افضل من عذب حسن، وكما قال عليه الصلاة والسلام عجبت معجبات في الليالي في الأيام يعرفها البصير، قد أفنى رجالا كثيرا شعبهم شانا نساء فناه۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مبارک مجلس میں آپ سب کو آنے کی توفیق ارزانی بخشی۔ ابھی آپ کے سامنے دستار بندی کا عمل وجود میں آیا، بدست حضرت قاری ریاض صاحب ظاہری و ندوی، استاد صدر شعبہ قرات دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا جنید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری رضی الدین صاحب محتمم حبس للبنات، اور مزید قاری فہیم صاحب نے مجھے دعوت دی، بلایا، اور میں حاضر ہوا، ان کے کہنے پہ حاضری ہوئی۔ اس کے ساتھ میں اور ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ بارہ بنکی سے اعلیٰ پورے قصبہ ہے، اب تو شہر میں آ گیا ہے، ضم ہو گیا ہے، وہاں سے حضرت مولانا احتشام صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب اور محمد فاروق بھائی، حافظ محمد انس صاحب آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوئے، جس قربانی کے ساتھ وہ آئے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف کہ جنہوں نے
ایک آواز پہ صرف میں نے یہ بتایا تھا کہ لکھنؤ میں جا رہا ہوں، جس آواز پہ وہ تشریف لائے، ایسی بے لوث محبت، اللہ ان کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ اور یہ مدرسہ جس کے محتمیم حضرت مولانا عبدالحی، حضرت مولانا مبین صاحب، اور خوبصورت نظامت حضرت مولانا عادل صاحب فرما رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک کے حفاظتی دستوں کی جو ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ ہمارے اس مدرسے کے سیکریٹری ابو بکر بھائی، جن کے ماشاءاللہ اصل رسوم جو ہے ان حفاظتی دستوں میں ان کا بھی اپنے اس ملک کے حفاظتی دستوں کا بھی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مستعدی کے ساتھ اپنے کام کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ اور ہمارے جو عبید بھائی میڈیا والے لکھیم پور سے آئے ہیں، یہ ہمارے اس شہر کے باشندے ہیں جس ضلع میں پڑھانے کا کام کرتا ہوں، اور یہ بھی جانتے ہیں مستقل فروری سے کہ میں کس طریقے سے پروگراموں میں چل رہا ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ایجوکیشن کے لائن سے بہت سارے کالجز ہیں، بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، اور بہترین دینی ادارے بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ علم کی جو ابتدا ہے، شروعات ہے، وہ کہاں سے ہے؟ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، بیٹا اب ٹھنڈا ونڈا نہ پیو، چلو بعد میں پلانا، بیان سننے دو۔ علم کی شروعات کہاں سے؟ تو بیسیکلی ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ الف سے ہوگی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگی، یا دیگر جو دوسری زبان ہے ان کے ابتدائی جو ورڈ ہیں اے یا چھوٹا آ، اس طریقے کی کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ علم کی شروعات یہاں سے ہوگی، اور انسان اشرف کیوں ہے؟ اس کے اشرف ہونے میں کس چیز کا کردار ہے؟ تعلیم کا کردار ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی بدی ہوئی چیزیں ہیں جن کا ادراک ایک جانور کو بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گدھے کو، کبھی آپ نے گدھے کو ابو بکر بھائی کے کباب کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھا ہے کبھی ٹونڈے ہوٹل پہ جائے اور بہترین پراٹھے اور کباب کھائے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے کباب جو اس کو کھانے ہیں، اس کی جو بریانی ہے اسے خوب معلوم ہے میری بریانی ہری گھاس ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا آپ اپنے طریقے سے کھانے کو پسند کرتا ہو گدھا، وہ اس کو پسند کرتا، اس کی بریانی اس کا کھانا وہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو علم ہوتا ہے کم اور زیادہ وہ الگ بات، وہ اس کو بھی ہے، ایک جانور کو بھی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی دیگر مخلوقوں کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت علم ہوتا۔ اب انسان کیوں اشرف ہے؟ علم تو ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی اپنی اچھی اور بری چیزیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ بھئی نہیں ہم میں تو بڑے ڈاکٹر ایک سے پائے جاتے ہیں، دیگر مخلوقوں میں نہیں پائے جاتے،
آپ جب اس کی طرف غور کریں گے اللہ کی دوسری مخلوقوں میں تو کہیں نہ کہیں کوئی مخلوق آپ کو ایسی نظر آئے گی جو اپنی تریاق خود تلاشتی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، راجپوتانہ کی کہانی لکھتے ہیں کہ وہاں بہت بندر تھے، انہیں مارنے کے لیے آٹے میں زہر ملایا، روٹی بنائی اور روٹی بنانے کے بعد چھت پہ بکھیر دیا کہ وہ آئیں گے بندر، روٹی کھائیں گے اور کھانے کے بعد مر جائیں گے۔ لیکن بہت چالاک قومی ہوتی ہے، وہ بندر چھت پہ آئے، معمول کے خلاف دیکھا، یہ روٹیاں تو ہمیشہ اپنی جگہ پہ رہتی تھی، ایک جگہ تہا کے رکھا جاتا تھا باورچی خانے کے اندر، آج یہ چھت پہ بکھری ہوئی پڑی ہے۔ اپنا ذہن لگایا اور وہ عادت کے خلاف چیز جب دیکھی تو پیروں میں پیچھے ہٹے، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ اور بندر ساتھ لے کر یہاں چھت پہ آئے، وہ بندر روٹی کو توڑتے اور اپنے ناک کے قریب لے جا کر اس کو سونگتے، پھر توڑتے پھر سونگتے، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو گیا یہ روٹی کھانا صحیح نہیں ہے۔ وہ چلے گئے سارے کے سارے بندر۔ ایک گھنٹے کے بعد قاری صاحب لکھتے، ایک گھنٹے کے بعد تقریباً وہ بندر سارے پھر آئے اور مزید ان کے ساتھ اضافہ ہوا بندروں۔ اب وہ بندر آ کے روٹی کھا رہے اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈالی ہے جس میں ہری ہری تازی پتیاں ہیں، وہ روٹی کھاتے اور وہ پتی کھاتے، روٹی کھاتے اور وہ پتی کھاتے، یہاں تک کہ ساری روٹیاں صاف کرتے، ایک روٹی بھی نہیں رہی۔ اب پریشان مارنے والے کی یہ تو ساری روٹی کھا گئے اور ایک نہیں مرا۔ اگر کوئی انسانی مخلوق میں دعویٰ کرے کہ ہم میں ڈاکٹر ہوتے دیگر مخلوقوں میں نہیں ہیں، تو بتاؤ کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا میڈیکل لائن کی ڈاکٹر اپنا علاج بھی کر لیا یا نہیں کر لیا؟ اب آپ کیوں اشرف ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشرف ہیں؟ آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہماری قوم کے اندر حفاظتی دستے ہیں جو ہر وقت چکا چوند رہتے ہیں، ہر وقت بیدار رہتے ہیں، آپ کا شاید یہ دعویٰ بھی غلط ہو جائے۔ یہ حفاظتی دستوں کے جو ذمہ دار ہیں انہیں بھی نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے۔ اللہ کی دوسری مخلوقوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے، آپ بطخ کو دیکھیے کس مستعدی کے ساتھ اپنی قوم کی حفاظت کرتی۔ آپ اگر اسٹرائک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ دیکھیے مدمکھیوں کے چھتوں کو، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا چھتے کے نیچے پڑی ہوئی مدمکھیاں اشارہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کوئی مدمکھی زہر لے کر ہمارے پاس آئے گی تو ہم نے باقاعدہ آپریٹر بٹھا رکھا ہے دروازے پہ، وہ چیک کرے گا، اگر اس لانے والی چیز میں زہر کا اثر ہے تو شہد میں نہیں ملایا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی اور بطور سزا اسے موت دیا جائے گا، اس کے سوا کوئی دوسری شکل نہیں سکتی، وہ مار دی جاتی۔ نیچے آپ نے مری ہوئی مدمکھیوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اشرف۔ تو کیوں اشرف ہے؟ اس کا جواب بھی لکھا کہ مثل اشرف نہیں ہو، تم میں ڈاکٹر ہیں، تم میں ماسٹر ہیں، تم میں فوجی ہیں، تم میں حکومت چلانے والے لوگ ہیں، تم میں اصول پسند لوگ ہیں، اس لیے نہیں ہو، اس لیے ہو کہ تمہارے اندر انتقال علم کی جو صفت ہے وہ دوسری مخلوقوں میں نہیں۔ انتقال علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ صفت دی ہے کہ تم تمام مخلوقوں کے اندر اشرف ہو، اور یہ صفت دوسری مخلوقوں میں نہیں۔
آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دیگر جانوروں کی کوئی کالجز ہوں، ان کے بڑے بڑے مدرسے اور ادارے ہیں، وہاں ان کی اصلاح کی جاتی ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ماسٹر ڈگری حاصل کرتے ہوئے انہیں پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا دوسری مخلوقوں کے اندر۔ الحمدللہ ہماری مدرسے میں آپ نے ابھی دیکھا حفاظ کرام آپ کے سامنے سروں پہ دستار لے کر کیسے یہاں ادھر ہمارے داہنی جانب بیٹھے، مدرسے میں پڑھا، دستار لی، اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کیا، 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کیے، اور یہاں اس طرف باعزت بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی کے اندر قرآن کو اتار دے، ایک رہنما اور ایسا اصول پسند قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، آج بھی اس مجلس سے میں کہہ رہا ہوں، اے لکھنؤ کے مسلمانوں، جب بھی کوئی ایکس مسلم لکھنے والا تم سے سوال کرو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آپ جواب دو میرا قرآن نعوذ باللہ جھگڑا نہیں چاہتا ہے، میرا قرآن اعلان کرتا ہے وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ، اگر تم لوگوں کو نفع نہیں پہنچاؤ گے تمہارا زمین پر ٹکنا ناممکن ہے، نہیں ٹک سکتے ہو۔ لوگوں تمہارا یہ قول ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہیے، نہیں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہمارا قرآن جھگڑا نہیں چاہتا ہے۔ اس وقت جب ابتدائی دور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دوسری مثال نہیں دی، بلکہ فرمایا اگر چاہتے ہو اور یہ کہتے ہو تمہارا دین سچا ہے، ہمارا دین جھوٹا ہے، یہ بات غلط ہے، تو آپ جھگڑا مت کریے، صرف اس جیسا قرآن پیش کر دیجئے۔ قرآن اللہ نے اعلان کیا، یہ بات چلتی گئی، مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، اللہ نے دیکھا عربی کے اندر اپنی مثال رکھنے والے، عربی کے فصاحت و بلاغت کے امام، بڑے بڑے دانش مند لوگ حیران ہو گئے۔ اللہ نے اپنا فیصلہ پھر بدلا، دوبارہ اعلان کیا، نہیں ہم جانتے ہیں قرآن نہیں لا سکتے ہو، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ نے دوسرا اعلان کیا کہ ہاں تم 10 صورتیں تو لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتوں کے اعلان کے بعد بھی دیکھا وہ 10 صورتیں نہیں لا پائے، اللہ نے دوبارہ یہ کہا ٹھیک ہے تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، قرآن یہ نہیں چاہتا ہے آپس میں لوگوں کے خون بہے، آپس میں انسانیت ختم ہو، نہیں اللہ نے انسانوں کو تو بسایا ہے اسی لیے کہ تم میری عبادت کرو۔ اگر تم ہی باقی نہیں رہو گے کون مجھے پہچانے گا، کون مجھے جانے گا؟ یہ ایران جس کو آج رشیا کہتے ہیں، اپنی ایجادات پہ بڑا فخر ہے، سائنسی مراکز اس نے قائم کر لیے، لیکن اس کو مادی یاد دلاؤ مسلمانوں، کل جب قرآن نے اعلان کیا تھا یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، اس سورج کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت لوگوں نے یہ بات کہی تھی، آج آپ یاد دلاؤ کیسے یہ سولر لائٹیں جو تمہارے سامنے دکھ رہی ہے، کبھی روس نے اس پہ کافی اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا ہمارے خداؤں پہ کمنڈے ڈالنے والوں، ہمارے خداؤں پہ تذکیر کرنے والوں ہوش میں آؤ، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن دنیا نے اس پہ قدم اپنا ڈالا، دنیا میں سورج پہ تذکیر کی، یہاں تک کہ آج الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر سولر لائٹیں ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر اس دنیا کے اندر شمسی توانائی سے چلنے والے جہاز ہیں، ہزاروں کام آج سولر لائٹوں سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا، لوگوں نے اختلاف کیا تھا، آج الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے، آج سب تسلیم کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا تعلیم کی ابتدا کہاں سے، اس کی شروعات کہاں سے؟ تعلیم کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الف سے ہے۔ جب یہ بات اور یہ بحث چلتی ہے، ہمارے اپنے جو صالحین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کی بات ذہن میں آتی ہے، اور میں آپ سب کو آج یہ بتا دوں تاکہ اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا سکو، علم کی جو شروعات ہے، علم کی جو ابتدا ہے، وہ شوق اور جذبے سے ہے،
شوق اور جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے کسی انسان کے اندر، اس کے حال جو بھی ہو لیکن اسی حال میں وہ اپنا سفر طے کر دیتا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلام کے اندر تعلیمی رجحان نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر ایک تاریخ ہے، کبھی انگریزوں نے برندابن کے اندر، کلکتے کے اندر ایک فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کو بڑی بڑی جو پوسٹ پہ فائز ہیں انہیں نوکریوں سے نکالا جائے۔ یہ بات اگر آج کہی جائے، یہ بات اگر آج پوچھی جائے، اگر سب سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانی دی ہے تو مسلم قوم نے دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج تعلیمی مظاہرے چلتے ہیں، تعلیمی بیداری کے ہزاروں طریقے اپنائے جاتے ہیں، ہزاروں کوششیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم تعلیم دلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2.5% جہاں تعلیم لینے والے لوگ ہیں، جہاں بتاؤ تو قوم کیسے ترقی چیزیں کر سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس قوم کے لوگوں نے تعلیم کے لیے وہ قربانی دی ہے، وہ قربانی دی ہے، اتنا انگریزوں نے پیچھا کیا ہے، اتنا پیچھے کیا ہے، بیٹھ پہ ڈالا ہے۔ آج بھی تعلیم مہم ایسی چلائی جاتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن مسلمانوں پہ کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تعلیمی مظاہروں میں حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی بانٹے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا قرآن کا پڑھنے والا، ابھی یہ قرآن کے علم کو حاصل کرنے والے حفاظ الحمدللہ قرآن کو پڑھا، اور ہمارے ابو بکر بھائی نے انعام بھی دیا، مدرسے کی بھی طرف سے تھا۔ لیکن سچ بات یہ ہے یہ انعام بہت چھوٹا ہے، اس انعام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس قرآن کو پڑھنے والے کو، قرآن کو سیکھنے والے کو، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے کو اگر اس دنیا کی تمام دولتیں دے دی جائے، دنیا اگر سونے اور چاندی سے اسے تولنا چاہے، ہیرے جواہرات کا تاج ڈالنا چاہے سر پہ، اللہ کی قسم یہ دنیا کی ساری چیزیں حقیر ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا بلند ہے، قرآن پڑھنے والے کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہے اگر کوئی بدلہ دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے شاہی تاج حقیر ہیں، ایسے طالب علموں کے قدموں میں لا کے ڈال دو، رب ذوالجلال کی قسم یہ تاج حقیر ہے۔ یہ ہمارے حفاظ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت آدم کا قیامت موجود ہوگی، ساری انسانیت یہ خواہش کرے گی کہ کاش ہماری طرف حافظ نظر کر دے، کاش ہماری طرف رحم کر دے، کاش ہمیں اپنا بنا لے۔ لیکن اللہ کی قسم اگر دنیا میں تم نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، ان کی خیریت نہیں معلوم کی ہے، قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ یہ حافظ کہیں گے آؤ ابو بکر بھائی یہ دنیا تو یہی رہ جائے گی، ہم سب جانتے ہیں ایسے دنیا سے رخصت ہوں گے کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا، جیب میں پیسہ نہیں ہوں گے تم دنیا کے بادشاہ، ہوں گے تم دنیا کے خزانوں کے بادشاہ، لیکن جب مرنا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی حفاظ ہمارے کام آئیں گے اگر اپنا نظر و کرم کیا۔ آپ جس طریقے سے آپ نے دیکھا گود لیتے ہیں، ماشاءاللہ گود لیتے ہیں، ہزاروں اسکیمیں چلائی جاتی ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن کی باقاعدہ اسکیمیں سرکار چلاتی ہے، تمہارے پڑھانے کے لیے سرکار سویدھائیں دیتی ہے، تمہارے بیدار ہونے کے لیے تعلیم مفت دی جاتی ہے، اس ملک کے اندر کھانا مفت دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تعلیم لینے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ آپ بتائیے لوگ انتظار کر رہے ہیں ہندوستان ایسے سائنسداں پیدا کرے، ایسے سائنسداں پیدا کرے جیسے ابوالکلام جیسے لوگ، ابوالکلام جیسے لوگ پیدا کریں، ایسے لوگ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کیا کوئی دوسرا آئے گا؟ آپ بتائیے کبھی رائٹ ٹو ایجوکیشن کے لیے آپ اداروں کے اندر لڑ جاتے تھے، آپ کو سوال کرتے تھے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ جب حکومت نے باقاعدہ ایکٹ بنا دیا کہ تعلیم کا یہ ایکٹ ہے، تمہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن حاصل ہے، آپ اکنامی کا
حق رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ تعلیم میں آگے بڑھو, تعلیم دلاؤ. بالکل قرآن یہ نہیں کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, آپ جتنا چاہو آگے بڑھ جاؤ. بالکل تمہیں تعلیم قرآن کی نہیں روکتی ہے, حدیث کی نہیں روکتی ہے کہ تم پیچھے آؤ. دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھو, کالجز بناؤ, اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو لگاؤ. بتاؤ دنیا والوں کو کہ کل ہم نے وہ کیمیاوی چیزیں بنائی تھی, اس زنا کی طرف جاؤ. دیکھو دنیا مر رہی تھی, دنیا چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں جب جوجھ رہی تھی, کیسے دوسریوں نے دوائیں ایجاد کی. آج یورپ کے اندر باقاعدہ کورس چلایا جاتا ہے, وہ بھی تو مسلمان تھے. آج ایسی ایسی بیماریاں پھر آئی, ابھی ماضی قریب کے اندر آئی. اگر کوئی اس بیماری کے ویکسین بناتا کہ یہ ویکسین فلاں صاحب نے بنائی, بتاؤ اس کا کتنا نام ہوتا یا نہیں ہوتا. کیا قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ نہیں تم اس بیماری کے لیے ویکسین نہیں بنا سکتے؟ قرآن تو اجازت دیتا ہے تم انسانیت کا خیال کرو, کسی تم ناحق قتل نہ کرو, خون نہ بہاؤ. ایک انسان کو اگر مارو گے, ایک انسان کو, وہ سمجھو کہ تم نے دنیا کو ساری مار دیا. اتنا بڑا میرے آقا نے فرمایا تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے اگر ایسا کرو گے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. جو اسلام تمہیں تمہارے پڑوسی کا حق بتاتا ہو, جو اسلام تمہیں تمہاری رشتہ داری کا حق بتاتا ہو, جو اسلام تمہیں تعلیم کا حق کیا ہے, تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے اس کا حق بتاتا ہو, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی جو ہر وقت بات کرتا ہو, حق تلفی پہ کیا وعیدیں ہیں جو یہ سبق اور درس دیتا ہو. کیا ضروری نہیں ہے مسلمان کو یہ ساری چیزیں دنیا والوں کو دکھائے؟ آج انتظار کر رہی ہے, یہ دنیا منتظر ہے ایسے اخلاق کی, ایسے تعلیم کی, ایسے تعلیم کی کہ جس کی ہم سب آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں. آپ بتائیے, کبھی ایک دور تھا ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے, ہمارا پڑوسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے. کبھی ایسا دور تھا جب وہ پڑوسی کہیں سفر پہ جاتا, اپنی بہن بیٹی کو اس کے گھر کر دیتا, یہ مسلمان ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, اس کا نام عبد القیوم ہے, اس کا نام عبد السلام ہے, یہ اس کے حوالے کر کے اپنے سفر کو طے کر دیتا تھا. میاں بیوی چلے گئے, بیٹی کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے, انہیں پورا یقین تھا اس کی عزت محفوظ رہے گی, اس کی عزت کو کوئی دھبا نہیں آئے گا, کوئی داغ نہیں آئے گا, کوئی آنچ نہیں آئے گی. وہ اپنے سفر کو طے کر دیتے تھے. لیکن آج کیا دور آیا ہے, آج مسلمان لڑکے گلی اور کوچوں میں اپنے آپ کو لے جا کے ڈالتے ہیں, پلیا پہ بٹھاتے ہیں, چوراہوں پہ بٹھاتے ہیں, اور یہ انتظار کرتے ہیں کب آئے گی کون سی خوبصورت ملکہ اور ہمارے خواہشوں کا لقمہ بنے, کب آئے گی کون سی وہ لڑکی جو ہمارے خواہشوں کو پوری کرے. نہیں, قرآن منع کرتا ہے, بے حیائی کا درس نہیں دیتا ہے, بے حیائی سے بچو, فحش چیزوں سے بچو, ایسے اپنے آپ کو سڑکوں پہ مت ڈالو. آج ہمارا ملک بھی یہ چاہتا ہے, دنیا والے بھی یہ چاہتے ہیں. ان خواہشوں کو بہت پورا کیا یورپ والوں نے, بہت خواہشوں کو پورا کیا, لیکن آج وہ دور ہے وہ ایسی سوسائٹی کے تلاش میں ہے. ہمیں وہ سوسائٹی ملے, ہمیں امن والی سوسائٹی ملے, ہماری جہاں ماں بہنوں کی عزتیں محدود ہوں. اور اگر یہ کہہ لیا جائے, آج کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں نسل کے لیے لوگ ترستے ہیں, ایک اولاد کو پیدا کرنے کے لیے جو طریقے وہاں ایجاد کیے ہیں, ایسے طریقے جس کا یہاں کلم کلا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہاں نسل کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, ایک ماں باپ ایک اولاد کے لیے ترستا ہے. جہاں آنکھیں وقت سے پہلے اندھی ہو گئی ہیں, ایسے ملک کی طرف تم جانا چاہتے ہو. تمہیں حضرت ابو بکر میں اپنے آپ کو آئیڈیل بناؤ, تمہیں حضرت ابو بکر میں اپنا نمونہ نہیں ملتا ہے, تمہیں حضرت عمر میں نمونہ نہیں ملتا ہے, تمہیں حضرت عثمان غنی میں نمونہ نہیں ملتا ہے, تمہیں حضرت علی میں نمونہ نہیں ملتا ہے. تمہیں اپنا آئیڈیل ان لوگوں کو بنانا ہے تو سن لو, اگر ان کو آئیڈیل بناؤ گے تو یہی ہے. کل جب ملکوں کی بنیادیں رکھی گئی, جب ضرورت پڑی سمویدھان لکھنے کی, اس وقت آپ غور کرو جب گاندھی جی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو, حضرت عمر فاروق کی زندگی کو سامنے رکھ کر اور پھر یہ بات بنائی تھی تشکیل کی تھی جو
کہاں گئی وہ لوگ؟ یہ تمہارے سامنے آئیڈیل ہے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالو جو حقیقت میں اسلام درس دیتا ہے، جس کا ایسا اخلاق جو 5 وقت برابری کا درس دے نماز میں، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا۔ میں بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بہت کم وقت ہو، 11:15 بجے تک اس کا ٹائم ہے، ہمارے حفاظتی دستے ماشاءاللہ کھڑے ہیں، یہ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ حافظ ہیں۔ آج ہمارے ان کالجوں میں یوں آتا ہے کہ ایسے طالب علم نہیں ملتے، جبکہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بقی الدین رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ، آج جس کا نام فرانس سے کبھی اندلس ہوا کرتا تھا، اندلس کے رہنے والے، اور یہ کئی سمندر ہے راستے میں، رشیا کے ملک میں آنا چاہتے ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، سمندر میں، وہ راستے میں سمندر ہے، اس کو پار کرنے کے لیے کشتی ہے، بادبانی کشتی، اس پہ پیسے بھی نہیں ان کے پاس، کرایہ بھی نہیں۔ میں نے بنیادی ایک چیز جو سب سے پہلے مقدمے میں رکھی تھی کہ علم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ طلب اور شوق سے۔ ان کے پاس کچھ نہیں، دل کے اندر جو ابتدائی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، طلب اور شوق، وہ چیز پیدا ہوئی۔ حضرت بقی الدین نے کہا کہ نہیں، ہم تو حضرت امام احمد بن حنبل سے درس سن کے ہی رہیں گے۔ میں نے سنا بڑا اچھا درس دیتے، اب یہ شوق پیدا ہوا، اب وہ اسباب تلاش کرنے لگے۔ وہ اسباب کہاں ہیں؟ وہ اسباب تو ہے نہیں، لیکن ایک طلب ہے، اور طلب پہ اللہ تبارک و تعالی خواہشوں کو ضرور جو صحیح ہو، جائز ہو، ضرور پوری کرتا۔ آ کے اپنے آپ کو سمندر کے کنارے ڈالنے کے بعد کئی دن ہو گئے، انتظار کرتے رہے۔ آخر میں ایک دن وہ کشتی تیار ہوئی بغداد کی طرف جانے کے لیے۔ کشتی پہ سوار ہوئے بڑی خوشامدوں کے ساتھ، جس طریقے سے کوئی اگر آئی ڈی پروف نہیں ہے، اس وقت بھی یہ نیم، یہ قانون چل گیا تھا جس طریقے سے آج پاسپورٹ وغیرہ لگتا ہے۔ انہوں نے بڑی صفائی بھی کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، کہا ٹھیک ہے، وہاں کے جو عامل ہیں ان کا کوئی پیٹ ہے کیا تمہارے پاس؟ تم نے کچھ لکھوایا ہے؟ کہا نہیں، کچھ نہیں ہے، مجھے تو لے چلو، جہاں چاہو ڈال دو، میں تو نکل پڑا ہوں، جہاں چاہو ڈال دو۔ کشتی پہ سوار ہو گئے، 1-2 دن کا سفر نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو تعلیم کے لیے اگر چھوٹا بھی سفر طے کرنا ہو، باپ اپنے آپ کو دوست سمجھتا ہے، ماں اپنے آپ کو دوست سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے تعلیم کے لیے یہ سفر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 1, 2, 4, 10 کلومیٹر آپ کو ایجوکیشن میں اگر جانا ہے، یہ دقتیں، یہ پریشانیاں اٹھانا ہی پڑے گا، یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اس قربانی کو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ وہ چلے گئے سمندر پہ، کئی دن ہو گئے، ہفتہ ہو گئے، مہینہ ہو گئے، منزل پہ کیسے پہنچیں گے کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ کے بھروسے نکل پڑے ہیں، یا من علیہ المتکل یا من علیہ۔ اللہ کی ذات پہ جب کوئی بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اس کو انتہا تک پہنچاتے۔ وہ چلتے رہے، وہ کشتی کئی دن ہو گئے، راستہ بھٹک گئی۔ بادبانی کشتی جو ہواؤں کے رخ پہ چلتی تھی، وہ راستہ بدل دیا، اس کا ہوا کا رخ بدلا، اس کشتی کا بھی راستہ بدل گیا۔ اپنی منزل تک پہنچنے میں مشکل آ رہی۔ اب ادھر کھانے کو بھی کوئی سامان نہیں، کھانے کا بھی کچھ سامان نہیں، دھوپ بھی شدت کی ہے، سفر بھی کتنی دور ہے، منزل کتنی دور ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال ان قربانیوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے۔ کئی مہینوں کے بعد وہاں ساحل پہ اترے، بغداد کے راستے پہ اپنے آپ کو
डाल दिया, थके बहुत थे, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर उसी तलब के अंदर, शौक के अंदर अपने आप को देखा, नहीं रोक पाए, फौरन वो चल दिए। और जब चलने लगे तो बगदाद का रास्ता पूछा एक साहब से। वो साहब बहरहाल बगदाद का रास्ता बताने के बाद मालूम करने लगे कि तुम अजनबी लगते हो, ऐसा लगता है किसी दूसरे मुल्क से आए हो। कहां से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तो बताया मेरा घर उंदुलुस में है, फ्रांस उंदुलुस में है, मैं वहां से आया हूँ। मैंने सुना है इमाम अहमद इब्न हंबल हदीस का दर्स देते हैं बगदाद की जामा मस्जिद में, तो मैं दर्स लेने आया हूँ। उस शख्स ने कहा कि आप बहुत गलत वक्त पे आए हो, आपकी वो कुर्बानी, आपकी मेहनत देख के मुझे तरस आता है, लेकिन अफसोस कि उनका दर्स बंद हो गया है। अब उनका दर्स जामा मस्जिद में नहीं हो रहा, किसी वजह से बादशाह वक्त ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस कुर्बानी के साथ जो आए, इतनी मेहनतों के साथ जो सफर तय करता हुआ यहां तक पहुंचा हो, बगदाद जिसके सामने हो और बगदाद से सदाएं आ रही हो कि जो तुम्हारा उस्ताद हो, जो तुम्हारा मुअल्लिम है, वो नजरबंद है, अब उससे इल्म का फायदा नहीं उठा पाओगे। बताओ ऐसे तालिब इल्म पे क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी। लेकिन ये भी हद करके आए थे कि नहीं, इमाम अहमद इब्न हंबल का दर्स नहीं होता होगा, किसी का तो होता होगा, जिसका होता होगा उससे फैज़ उठाया जाएगा, उससे इल्म सीखा जाएगा। बगदाद शहर के अंदर पहुंचे, जहां न रहने का कोई ठिकाना, न खाने का कुछ पता, लेकिन अल्लाह वाले तो हर जमाने में होते हैं, कुछ ऐसे खैर ख्वाह होते हैं। लखनऊ तो मशहूर है, लखनऊ मशहूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जमाने के साथ बहुत कुछ बदल गया है, माशाल्लाह बहुत बदल गया होगा। हमसाए का भी कोई असर नहीं होगा तुम लोगों पे। कभी मैंने सुना था लोग बड़े पुरतबाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लफ्जों से ऐसे बादशाह बना देते हैं कि मेहमान बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर आखिरी जुमला जो कहते हैं कि फिर सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कोई ऐसा नहीं कहता होगा, इंतजार करते होंगे मेरे नबी की सुन्नत हो, मेरे आका की सुन्नत हो। आका के मानने वालों ने आखिरी वक्त भी लोगों को खाना खिलाया है, आखिरी वक्त अपने जनाजे में शरीक होने वालों को हज़रत बुज़ुर्ग गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी वक्त है। अपनी बीवी से कह रहे मेरे बाद जो जमात आएगी मेरी तजहीज़ तक़दीम के लिए, उनको खाना खिला के भेजना, बगैर खाना खिलाए मत भेजना। बहरहाल इस सुन्नत को जिंदा करने वाले हम सब माशाअल्लाह यहाँ बैठे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था आप ही जैसे लोग बहरहाल मिले इनको, और ये हज़रत बक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह उनसे फायदा उठाया, और एक दिन आखिर में कई दिन के बाद जामा मस्जिद बगदाद के पहुंचे और वहां देखा किसका दर्स चल रहा है, मुईन का चल रहा था, वहां चल रहा था दर्स। देखा, उनके दर्स में शामिल हुए और आपसे सवाल भी किया क्या इमाम अहमद इब्न हंबल से मुलाकात हो सकती क्या? तो आपने कहा कि वो तो नजरबंद है, उनसे मुलाकात मुश्किल है, नामुमकिन ही तकरीबन समझो। ये दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, यहां तक कि जो इस मुल्क के पुलिस वाले थे उनके पास पहुंचे। कहा जिनसे खतरा है उन्हीं से बात की जाए तो बेहतर है। उनसे बात किया, मालूम किया क्या ऐसा मुमकिन है कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह से मुलाकात हो जाए? तो कहा ठीक है, मुमकिन तो नहीं लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तुम दूर के कुछ मुसाफिर लगते हो, परेशान लगते हो, मैं कोशिश करता हूं। तो इस कोशिश में अपनी तदबीर भी इन्होंने शामिल की। हजरत ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम पे कोई अगर
خطرہ آتا ہے تو ایک شکل اپناتے ہیں. تم میرے ساتھ چلنا, مجھے اشارہ کر دینا گھر کی طرف, اور آپ چلتے چلے جانا, میں وہی سمجھ جاؤں گا کہ یہ گھر ہے میرا. اب وہاں پہنچنے کے لیے, آپ سے ملاقات کے لیے جو طریقہ اپنایا, اے اللہ والوں سنو, غور سے سنو, کیا طریقہ اپنایا؟ آپ نے بھیک مانگنے والے کا جو لباس ہوا کرتا ہے وہ لباس اپنے آپ کو پہنایا, زیب تن کیا, پھٹی ہوئی چٹیاں باندھی, اور اپنے ہاتھ میں ایک بھیک کا کٹورا لیا, ہاتھ میں ڈنڈا لیا, یہ مصنوعی شکل بھکاری کی بنائی. اس کے بعد وہ نکلے اور وہ ایک صدا دیتے ہوئے اللہ کے نام کی وہ نکل پڑے, چلتے گئے. وہ پولیس والا بھی چلتا گیا, آخر میں وہ دروازہ آیا جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رہا کرتے تھے. اس وقت بہرحال وہ گھر آیا, آپ نے آواز دی, آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی, دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا. بہرحال وہ ہاتھ میں کٹورا دیکھا, ایک بھکاری کی شکل دیکھی. حضرت نے دو چار آنے جو بھی ڈالنا ہوا دو ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت بقی الدین نے کہا نہیں حضرت, میں اس کا محتاج نہیں ہوں, میں کوڑیاں لینے نہیں آیا ہوں, میں درہم لینے نہیں آیا ہوں, میں جس لیے آیا ہوں وہ علم ہے, وہ قرآن کا علم ہے, وہ حدیث کا علم ہے. آج میرے دوستوں بتاؤ کون ہے جو اس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا تم بھکاری کا لباس پہن کر اپنے آپ کو مدرسے میں ڈالو گے؟ جب ہماری قوم کے نوجوان یہ بچے دیکھتے ہیں, ہمارے مدرسے میں رہنے والے یہ طالب علم, ہمیں لگتا ہے یہ کمزور بدن والے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ معمولی لباس پہننے والے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ سروں پہ ٹوپیاں دینے والے ایک غریب بچے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ غریب بچے دنیا میں اگر نہ ہوتے, یہ غریب پڑھنے والے, یہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے, یہ مدرسہ چلانے والے, یہ مدرسے کو مدد دینے والے اگر ایسے دنیا کے اندر نہ ہوتے, اللہ کی قسم جو آسمان سے رحمتیں اترتی ہے, جو اللہ کی مدد اترتی ہے, آج دنیا میں رحمتیں نہ اترتی. آج دنیا میں اس طریقے سے جو نظام چلتا ہے نہ چلتا. اگر یہ حافظ باقی ہے یہ دنیا بھی باقی ہے, جس دن یہ باقی نہیں رہے گی دنیا بھی باقی نہیں رہے گی. یہ دو حافظ ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ بہت معمولی جماعت کے لوگ ہیں, یہ بقی الدین کی سنت کو ادا کرنے والے ہیں. دیکھیں امام جعفر کی کیسے عباسی بادشاہ اپنے وزیروں کو بتا رہا ہے, اپنے وزیروں سے کہہ رہا ہے میرا دل ہی کرتا ہے میں قرآن کا درس دوں, حدیث کا درس دوں, اور وہ حدیث کا درس لوگ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے والے, اور وہ حدیث کا علم حاصل کریں اور وہ مجھ سے پوچھیں تھوڑا حدیث کے راوی کون ہے, یہ اسماء رجال کبھی بات کرے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس واسطے کی بھی بات کرے جو ہم سے وہاں تک پہنچتا ہے. اس طریقے کی کبھی بات ہو تو مجھے اچھا لگے. یہ خواہش بھی پوری کرنے کے لیے بادشاہی وقت کیوں نہ پوری کی جائے, یہ خواہش پوری کرنے کے لیے وزیر صبح ہی حاضر ہو گئے کہ یہ بادشاہ کی خواہش بھی پوری کر دی جائے. صبح ہی حاضر ہو گئے. اب جب حاضر ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے پوچھا کہ بھئی کیوں یہ سب بچے؟ تو کہا یہ آپ کی وہ آخری خواہش جو بتا رہے تو میں نے ساری میری خواہشیں پوری ہو گئی, یہ میری خواہشیں پوری نہیں ہوئی. یہ بچے ہیں, علم کا سبق حاصل کرنے آئے ہیں, یہ حدیث سیکھنے آئے ہیں. آپ فرمائیے یہ لکھتے جائیں گے, یہ پڑھتے جائیں گے, آپ سے پوچھتے جائیں گے. تو مسکرا کے کہنے لگے, کہا کہ وہ طالب علم, ارے ان کا تو لباس ہی اور ہوا کرتا ہے, ان کا بیٹھنے کا سلیقہ ہی اور ہوا کرتا ہے, ڈھنگی اور ہوتا ہے, ان کے لباس محنت کی وجہ سے گندے رہتے ہیں, ان کے زلفیں ایسی بغاوت کرتی ہیں جو آپ کے ان بچوں کی نہیں ہے. آپ یہ بچے بڑے سلیقے سے بیٹھے ہیں, لیکن وہ بچے محنت کی وجہ سے اپنی کوئی فکر نہیں کرتے. ان کا لباس الگ ہوتا ہے, ان کی زلفیں الگ ہوتی ہیں, ان کا اپنا رہنے کا, چہنے کا, کھانے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے. ان کی تو بات کہاں, یہ کہاں وہ,
یہ وہ حافظ ہے جو آپ کے سامنے الحمدللہ ابھی حافظ ہوئے ہیں اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں. میں واقعہ وہ عرض کروں. بہرحال وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا آپ اس طریقے سے آؤ گے, اگر کسی نے آتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ پہ بھی سزا عائد ہوگی, ہم پہ بھی کڑی سزا اور کر دی جائے گی. بہتر نہیں ہے جب موقع ہاتھ آئے گا کبھی وہ بات بتا دی جائے گی, کبھی اسی طریقے سے پھر دوبارہ کھل کے درس دیا جائے گا. آج یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے ہم تمہیں سبق سکھائیں, ہم تمہیں قرآن اور حدیث کا درس دیں. لیکن کہا حضرت آپ بالکل اس کی فکر نہ کیجیے, اگر ہم کوئی خطرہ محسوس کریں گے آپ بالکل اندر ہو جانا. یہ 2-4 کوڑیاں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کٹورے میں ڈال کے آگے میں بڑھ جاؤں گا, آپ ڈالنے کے بعد اندر چلے جانا. کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا. 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 6 مہینہ نہیں, 2 سال تک تقریباً, ایک میں ہے 1 سال تک تقریباً یہ صورت مصنوعی بھکاری کی یہ بنائے رہے, علم حاصل کرتے رہے, یہ تعلیم لیتے رہے, جس کا آج نتیجہ ہے ہم جیسے طالب علموں کا, ہم جیسے مولویوں کا الحمدللہ انہی لوگوں کی قربانی کی وجہ سے ہمارا حدیث کا سلسلہ, ہمارا قرآن کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو دیا تھا, جہاں ہمارے آقا نے دار ارقم کے اندر بیٹھ کر بھی دیا تھا, جہاں ہمارے آقا نے مدینے کے اندر بھی دیا تھا, اور وہاں سے علم اٹھ کر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پھیلا. اور آج اگر معتمین صاحبان یہ ہمارے جو جس قوم کے دولت مند لوگ ہیں اگر یہ مدرسوں کا خیال کرتے رہے الحمدللہ, آج جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ خیال کرتے رہے یہ کارواں اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا, ہمارے درمیان حفاظ اور پیدا ہوتے رہے. ایک مذہب کے ماننے والے عیسائیوں نے یہ بات کہی, حفاظ کیے, تعداد نوٹ کی جائے, ان کا سروے کیا جائے, دیکھا جائے ان کی تعداد دنیا کے اندر کتنی ہے, ان کی تعداد کیا کرو گے جان کر, تم جاننا چاہتے ہو. ہم حافظوں کو اگر سروے میں تعداد گننا چاہیں الحمدللہ ہم مدرسوں کی تو رپورٹ دے سکتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے حافظ ہیں, بہت سارے ایسے قاری ہیں جہاں اچھے استاد ملتے ہیں الحمدللہ وہی قرآن حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, حدیث کا علم لینا شروع کر دیتے ہیں. اتنے حافظ ہیں, اتنے قاری ہیں, اتنے عالم ہیں, ہم صحیح طریقے سے اس کی صحیح رپورٹ نہیں دے سکتے, اور نہ تم لے سکتے, لے بھی نہیں پائے. ایسے ہیں. اب بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے علم قرآن کا دیا, آپ نے علم یہ مدرسے میں دلایا, لیکن آج ایک چھوٹی سی بات میں بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں. آپ کا مدرسہ دیکھا الحمدللہ بہت اچھا مدرسہ ہے, لیکن سرکار کے ایک قانون جو بنایا, ایک نیم بنایا ہے, وہ نیم یہ ہے کہ 300 اسکوائر فٹ میں ایک کمرہ ہونا چاہیے. آپ نے کمرہ بنایا, تھوڑی سی چوک کر دی, 15/18 کا بنایا, 15/20 کا بنا دیتے. کوئی بھی آئے, آپ کو رائٹ حاصل ہے, فنڈامنٹل رائٹ حاصل تو کیوں نہیں استعمال کرتے, کیوں آپ پریشان ہوتے ہو. سرکار تو چاہتی ہے ہمارے ملک کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں, جب قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بڑے بڑے لوگ سائنسدانوں نے فائدہ اٹھایا, دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک کہے جاتے ہیں, رومن امپائر روم ہو یا رسیا ہو, ان سب لوگوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا. اور قرآن الحمدللہ اسی طریقے سے ماضی حال مستقبل کو دیکھ کر اللہ نے اتارا تھا. جو قرآن کو پڑھنے والے, سبق لینے والے اس زمانے میں تھے, اس زمانے میں بھی اگر آپ کوشش کرو قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا. ہزاروں وہ الزام جو تم پہ آن لگتے ہیں یہ الزام دھو دے گا, ایسا رہنما ہے. اور اگر تم اپنے رہنما کو نعوذ باللہ پاک پہ رکھ دو گے, قرآن خانی کے لیے استعمال کرو گے, شادیوں میں کبھی کبھی بسا اوقات آپ دیکھیے قرآن کو جب باری آتی ہے, یہ قرآن ہے جو ہدیوں میں دیا گیا ہے, اس قرآن کو کون لے جائے گا. پیچھے لوگ باراتی ہٹنا شروع ہوتے ہیں, وہ عبد الرحمان صاحب کو بلاؤ, وہ فلاں صاحب کو بلاؤ, ہم تو پاک نہیں ہے. یہ بارات دولہے کی بارات میں گیا ہے, ایسے سب بھج کے گیا ہے, ایسا لگتا ہے کسی راجکمار کی بارات میں آیا ہے, ایسا لگتا ہے یہ باقاعدہ نہا دھو کے پاک ہو کے آیا ہے. لیکن جملے یہ ہوتے ہیں ہم پاک نہیں ہیں. مولوی صاحب کو تلاش کرو, حافظ جی کو تلاش کرو, یہ قرآن لے کر گاڑی میں آ
आगे कौन बैठेगा, ये मेरी कौम का हाल है। कुरान लेने वाला कोई नहीं, कुरान की इज्जत करने वाला कोई नहीं, कुरान की इज्जत करने वाले कोई भी है। जिन लोगों ने कुरान के वर्गों को उलट कर देखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के उस इज्जत और उस अज़मत और उस मेहनत के बदले में अल्लाह ने दुनिया में उनको बुलंद कर दिया। चाहे जिस कौम से ताल्लुक रखने वाले हो, अल्लाह ने दुनिया में बुलंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद जब कोई ये हाफिज जो हमारे दिख रहे हैं, अल्लाह ने कुरान के अंदर ये भी फरमाया कि जो कुरान है, ये कुरान क्या है? कुरान ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में बेहतरीन रहनुमा और रहबर है, और इसका बदला मरने के बाद क्या है? इस दुनिया के अंदर भी ये बदला है। कुरान एक अनपढ़ मुंशी रहमत अली का वाकया है। एक अनपढ़ बिल्कुल जो कुरान को नहीं पढ़ना जानते थे, लेकिन वो भी मरने के बाद, एक लंबा किस्सा मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, मरने के बाद किसी वजह से मुंशी रहमत अली का दाखिला हुआ उस कब्र में, आई कार्ड भूल गए थे, थाना भवन से जा रहे थे, तो उसको निकाला तो गुलाबों से बाकायदा भरी थी कब्र से। एक पटरा खोल के आईडी निकाला था। अब वो परेशान हो गए, किस अमल का बदला अल्लाह ने दिया है, पूरी कब्र गुलाबों से भर दी। बेटे से पूछा, गांव वालों से पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीवी के पास गए, बीवी ने भी कहा कोई खास अमल नहीं करते थे, हाँ मैं एक अमल देखती थी जो वो मामूल के बहुत पाबंद थे, वो लगातार और पाबंदी के साथ करते थे। वो ये था, वो पढ़े तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह का कुरान ये कलाम ये खोल के बैठते थे और हर हरफ पे, हर आयत पे उंगली रख कर कहते थे, ए अल्लाह ये भी सच, ए अल्लाह ये भी सच, ए अल्लाह ये भी सच। जो शख्स कुरान पढ़ा ना हो, जो शख्स कुरान पढ़ना न जानता हो, इसके बाद भी अगर कुरान की अज़मत में, उसके एहतराम के अंदर कुरान खोल कर सिर्फ कहता हो, ए अल्लाह ये भी सच है, ए अल्लाह ये भी सच है, ए अल्लाह ये भी सच है, इसका बदला अगर अल्लाह ने इसकी कब्र को गुलाबों से भर दिया, क्या गुमान है तुम्हारा ऐसे हाफिजों के बारे में जिन्होंने अपने सीने में अल्लाह के कलाम को उतारा है। आप जानते हो कलाम किसको कहते हैं? जिसकी ज़बान हमारी बाहर फेंकती है उसी को कलाम कहते हैं, उसी को लफ्ज़ कहते हैं, उसी को बात कहते हैं। ये कलामुल्लाह यानी अल्लाह के अंदर से निकली हुई बात है, निकला हुआ कलाम है। जो शख्स इसकी इज्जत करेगा, जो शख्स इसका एहतराम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से बदला दिया करता है। ये हमारे हुफ़ाज़ हैं। कल क़यामत का दिन होगा, सारे परेशान होंगे, कोई साया नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा दूसरा। ऐसी परेशानी के हाल में ये हमारे हिफाज जब फैसले भी हो जाएंगे कुछ लोगों के, जहन्नम में जाओ, हो गया फैसला, जाओ जहन्नम में। ऐसे मौके पर ये हमारे हाफिज अपने साथ 10 लोगों को लेकर सिफारिश करेंगे, कुरान भी हुज्जत बनेगा, ये तालिब इल्म भी हुज्जत बनेंगे। ये सब तुम्हारे दरमियान में झगड़ा करेंगे कि नहीं इन्होंने हम पे बड़ा पैसा खर्च किया, इन्होंने हमारे लिए ये कोशिश की, इन्होंने हमारे लिए मेहनत की, अल्लाह इनकी तरफ नजर करम फरमा दे, अल्लाह इनकी तरफ अपना रहम फरमा दे। अल्लाह ने अगर उस वक्त रहम का मामला कर दिया, अगर अपनी नजर इनायत कर दी, तो बताओ हम सब कामयाब हो जाएंगे और वो कामयाब होंगे कि हमेशा हमें इसके लिए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, फिर कभी जन्नत से निकलना नहीं, कभी मौत नहीं है, कभी उसके बाद कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत और बीमारी नहीं, हमेशा हमें इसके लिए आप खुशियों के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, रहमतों की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आप पहल करो और फिर एक मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला इनाम देगा, कल क़यामत का दिन होगा, सारे जन्नती जन्नत में बैठे इंतजार कर रहे होंगे किसका? अल्लाह के दीदार का। अल्लाह दीदार भी कराएगा, दीदार कराने के बाद फिर वहां क्या, वहां नगमात सुनाएंगे, किससे हूरों से सुनाया जाएगा, कि दाऊद लहने दाऊदी में भी सुनाया जाएगा, जिनको सुनकर ये हम और आप सब मस्त हो जाएंगे, जन्नती मस्त हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाएंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला खुद इस कुरान को पढ़ेगा, इस कलाम को पढ़ेगा और हम सब सुनेंगे। ये आता है कई 100 साल तक हम
सब सोते रहेंगे, ऐसा कुरान पढ़ा जाएगा। और क्यों ना ऐसा हो, अल्लाह जो खुद कुरान को पैदा करने वाला है, जो अल्लाह तमाम शहंशाहों का शहंशाह है, जो खुदा तमाम बादशाहों का बादशाह है, जो खुदा तमाम अच्छी आवाजों का पैदा करने वाला है, अपनी वो आवाज कैसे सुनाएगा, कैसा उसका कुरान पढ़ा जाएगा। जब यहाँ हाफिज कोई नात पढ़ता है, जब यहाँ कोई नात पढ़ने वाला अपनी बेहतरीन आवाज में नात सुनाता है, हम सब झूम उठते हैं, हम सबको मजा आ जाता है, हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन इस आवाज को पैदा करने वाला जब तुम्हें कुरान सुनाएगा, जब तुम्हें कुरान पढ़ के बताएगा, सुनाएगा, तो बताओ कितना मजा आएगा। चाहते हो हाथ उठाओ, कौन कौन कुरान वहां सुनना चाहता है, कौन कौन चाहता है? तुम सब चाहते हो कुरान सुनना? अहद करो कि इंशाअल्लाह हम हाफिज अपने बच्चों को बनाएंगे। हाफिज बनाने के बाद मैं नहीं कहता हूं आज ये मुल्क हमारा, दुनिया हमारी इंतजार करती है। आप बेहतरीन ईमानदार हाफिज बनाने के बाद आप बेहतरीन डॉक्टर बनाइए। आप अभी देखिए नीट क्वालिफाई किया हमारे हुफ्फाज़ कराम ने, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्थ के अंदर जाइए और देखिए, साउथ के अंदर जाइए, देखिए ये तैयारियां चल रही है बाकायदा और पढ़ाए भी जाते हैं। जरूरत है एक ईमानदार जज की, ईमानदार वकील की, एक जरूरत है हमदर्द डॉक्टर की। कहां से आएंगे हमदर्द अगर इनको आप अपने हमदर्दी से पैसा लगा के पढ़ाओगे? इसके बाद अगर ये डॉक्टर बन के आएंगे, इनके दिल के अंदर तुम्हारी तरफ से एक रहम होगा। ये हमारे अल्लाह की मखलूक है, वो मखलूक है जिस मखलूक पे अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है खिदमत खल्क से अल्लाह मिलता है। और जिसका अल्लाह हो जाए उसे क्या फिक्र हो, खिदमत खल्क से अल्लाह हो जाए। इसके दिल के अंदर ये बात होगी कि अगर हम मखलूक की खिदमत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा बदला देगा। ये बेहतरीन डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, वकील बनके, मास्टर बनके ये सारी डिग्रियां लेकर जब कौम के सामने आएगा तो एक एक शख्स जो भी गरीब होगा उस गरीब की भी हमदर्दी होगी। जो परेशान होगा, नाजायज मुकद्दमात में फंसा होगा, उसकी तरफ से ये बेहतरीन वकील साबित होगा। और जब कोई चोर दरवाजों से जब कोई गलत फैसले कराता है, मजलूम अपने दिल के अंदर आहें भरता है, रोता है, तड़पता है, बिलखता है और ये इंसाफ की दहलीजों को ये तलाश करता है। अगर आप बेहतरीन जज बना के दुनिया वालों के सामने पेश करोगे, मैं उम्मीद करता हूं इस मजलूम को अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर आप बेहतरीन इन बच्चों को, अपने बच्चों को हाफिज बनाने के बाद ऐसी पोस्ट पे ले जाओगे, मैं उम्मीद करता हूं कौम को बेहतरीन इसका बदला मिलेगा, भला होगा कौम। बनाओगे इंशाअल्लाह। और जो नई सिलेबस आया है उस एतबार से आप पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ, हदीस भी पढ़ाओ, आलिम भी बनाओ। इसके बाद ये सब दुनिया की चीजें ये भी पढ़ाओ। इन तमाम चीजों की जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन ऐसा ताज कल देगा जो वालिदैन के उस ताज को देखकर दुनिया वाले फख्र करेंगे। उस वक्त फख्र करने से और अफसोस करने से दूसरे लोगों को कुछ नहीं होगा जब ये वालिदैन फख्र करेंगे। आपके देखने से कि अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया की दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली। इसलिए आज की इस मजलिस से फैसला करो, हम इंशाअल्लाह हाफिज बनाएंगे। हमारी औलादे नहीं है जो भी मदरसे में गरीब बच्चे आते हैं, यतीम बच्चे आते हैं, परेशान बच्चे आते हैं, हम उन बच्चों को हाफिज बनाएंगे। मजीद जो भी आगे पढ़ना चाहें हम उन्हें आगे पढ़ाएंगे। आगे ले जाने का बेहतरीन जरिया तुम्हारे पास दौलत भी खर्च करके उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस पे भी अल्लाह तबारक व तआला वही सवाब देगा। मेरा दिल ये करता है कि जो भी यहाँ हुफ्फाज़ के वालिदैन बैठे हैं वो स्टेज पे आ जाए। मेरा दिल ये करता है तुम सब बहुत काबिल एहतराम हो। तुम सब एक रिवायत है हमारे बुजुर्ग की, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की, एक आलिम
مجھ جیسا، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ یہ ولی ہو، لیکن اگر حافظ قرآن ہے 30 پارے اس کے سینے میں ہیں، اس کو اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں ان کو، ان کے والدین انہیں بھی عزت دی جائے، یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں، ان کے والدین جو بھی یہاں موجود ہیں اسٹیج پہ آ کے دعا کر لیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی سورہ رحمان کی، رحمان یہ پہلی بار جب یہ لفظ آیا اللہ ہمیشہ ان کے اندر چلتا تھا، رحمان جب آیا تو ان لوگوں نے سوال اس پہ بھی کیا، او محمد کیسے کیسے نام تم دیتے ہو، اب یہ بتاؤ رحمان کون ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اور بتایا، اللہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رحمان وہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ تم سوچ نہیں سکتے کیسے معاف کرتا ہے، وہ نہیں سوچ سکتے ہو، مثل سبب البحر ایسے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، اس کے برابر بھی اگر گناہ ہو سب معاف ہو جاتے، خود خطایا ہو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے۔ جس طریقے سے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اپنا ایک نمونہ پیش کرتا ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی کہیں اور مزید بڑھ کر اللہ کا یہ رحمان ہے۔ ایسا رحم کرنے والا تم دنیا کے اندر تلاش کرو گے، ایسا رحم کرنے والا مرنے کے بعد تلاش کرو گے، کبھی زندگی میں نہ اس زندگی میں نہ اس زندگی میں تمہیں کوئی ایسا ملنے والا ہے، ایسا تمہارا اللہ ہے، ایسا اللہ ہے جو ہر وقت رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ تم سب تیار ہو اللہ کا اس سپورٹ لینے کے لیے؟ اس کی بات فرمایا اللہ نے کہ علم القرآن، یہ تعلیم کی بات اللہ نے مقدم کی تخلیق انسان پہ، صرف اس طرف باریک اشارہ ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر تعلیم نہ ہو، انسان کے اندر اگر شکشا نہ ہو تو وہ بے ڈھنگا پن ہی اس کے اندر رہتا ہے، وہ بے ڈھنگا پن نہیں جاتا۔ یہ سمجھو ایک انسان اپنے انسانی وجود سے محروم ہو جاتا ہے، اپنا تعلق جب وہ تعلیم سے توڑتا ہے بحیثیت انسان ایک مٹ جاتا ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے میں کہاں کا رہنے والا ہوں، کون کہاں کے راضی رضی الدین قاری رضی الدین ہے آپ نہیں جانتے، یہاں لکھنؤ میں آنے کے بعد آپ نے جانا، یہاں میری بات کرنے کے بعد آپ نے جانا یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ اگر اس کے پیچھے آپ غور کریں گے تو صرف ایک وجہ ملے گی، وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پہ آج اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، علم کی بنیاد پہ ان کا انٹروڈکشن تمہارے سامنے ہوا ہے، ورنہ یہ کون تھے میں کون ہوں کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، اللہ نے علم کی بنیاد پہ یہ پہچان دی ہے۔ اے قربی بیٹا، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم انسان بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، بیان کی صفت، بیان کی صفت اور بھی چیزیں بیان کرتی اپنی زبانوں میں، لیکن جو چیز انسان کے اندر ہے اپنے جائز ناجائز جو طریقے اس کے اندر جو بھی ہیں، اپنے جو کمالات ہیں وہ دوسری مخلوقوں میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے جس طریقے سے ایک مقدمہ لڑنے کے وقت ایک وکیل جج کے سامنے کیسے بحث کرتا ہے، کیسے ایک پکش کو کیسے وہ جو ہے بحث کر کے وہ ماشاءاللہ جو ہے کیسے اس کو حق دلاتا ہے اس کا کہ یہ ناجائز فقرہ، اس کے لیے وہ مہینوں سالوں بحث کرتا ہے۔ یہ صفت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ بہرحال کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بہت جلدی رکھی، وقت بہت مختصر تھا، آپ نے باقاعدہ سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے بھی۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل هو الله احد، پوری روایت قد سمع رجلا يقرأ، ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا قل هو الله احد، سورہ اخلاص قل هو الله احد، اور اس پہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ واجب ہے، کیا فرمایا؟ واجب ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا واجب ہے؟ تو فرمایا قال الجنت، جنت واجب ہے، جو شخص ایک بار قل هو اللہ پڑھ لے، ایک بار اس پہ جنت واجب ہے۔
اور جو ہزاروں بار کل اللہ زبانی یاد کرنے میں ٹھوکریں کھائی ہو، مار کھایا ہو، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ ان کا بدلہ اللہ کی قسم اس رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کو اگر اپنے سر پہ بٹھا لو، ان کی جوتیاں اگر آپ سر پہ اپنے رکھ لو، یہ بھی ان کے لیے کم ہے۔ ان کی عزت جس طریقے سے دینا چاہیے ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ یہ بہت ہی قابل احترام ہے، انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ بس ان سے بھی درخواست یہ ہے اللہ کے اس کلام کو جس لیے تمہارے ماں باپ نے، جس لیے تمہارے استاد نے یہاں مدرسے میں رہ کر صحبتیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، تم نے بھی اٹھائی ہے، ماں باپ نے بھی اٹھائی ہے، اس کا پورا خیال کر کے اپنے حافظوں کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا۔ یہ حفظ آپ کا مسلح پہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ ان بندوں کو، اللہ کے بندوں کو قرآن سنائیے رمضان کے اندر۔ اور ایک بات رمضان کی آئی مختصر یہ ہے کہ 2020 بھی آ رہا ہے IPL، اور 2020 پرابی بھی آ رہی ہے آپ کی۔ قرآن یہی جو حافظ ہیں یہی قرآن مسلح پہ سنائیں گے۔ ایک طرف تمہارے وہ کھیل جو قرآن نے شیطانی کہا ہے، رجس من عمل الشیطان، ایک طرف یہ شیطانی کام ہوں گے، دوسری طرف یہ تمہارے وہ حافظ ہوں گے جنہوں نے ان قربانیوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہے، وہاں مسلح پہ کھڑے ہو کر قرآن سنائیں گے۔ ایک طرف ان IPL کے سٹہ بازوں کی محفلیں ہوں گی، دوسری طرف قرآن کا وہ ذکر وہاں چلے گا، قرآن کے لیے تراوی وہاں ہوگی۔ آپ بتائیے تراوی پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب پڑھیں گے۔ یہ مختصر بات بہرحال کہنی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو زندگی میں بہت سارے تحائف دیتے ہیں، سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنے اولاد کو دیتے ہیں وہ بہترین ادب ہے۔ بہترین ادب کا جو ذریعہ اور جو جگہ ہے وہ مدارس ہیں، وہ علم ہے۔ اللہ نے انہیں علم دے دیا، ان کے ماں باپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے محلے میں الحمدللہ رحمتوں کی بارش باقاعدہ ہوتی ہے۔ یہ حفاظ ہمارے پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بڑے عالم حضرت مولانا جنید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام آپ انجام دیں، میں آمین کہوں گا انشاءاللہ۔ یا قاری صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، دونوں بزرگ شخصیت، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں دعا کریں۔